کلپ نمبر 1500۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے دیہاتیوں سے فرمایا گیا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اپنے دین و ایمان میں شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو۔ شان نزول، جب اس سے پہلے کہ دونوں آیتیں نازل ہوئی تو دیہاتیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا گیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مومن کا ایمان بھی اسے معلوم ہے اور منافق کا نفاق بھی اس کے علم میں ہے، تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ تم نے اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی، ورنہ کافر مرتے تو جہنم میں جاتے اور ہمیشہ کے لیے عذاب کے حقدار ٹھہرتے۔ مخلوق میں سے کسی کا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مخلوق کا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان نہیں، بلکہ سب پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی ملی۔ اگر تمام جہان کافر ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑتا، اور اگر تمام دنیا مومن و متقی ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ احسان نہیں۔ اگر ہم سورج سے نور لے لیں تو ہمارا احسان سورج پر نہیں بلکہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ترجمہ، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، یعنی جو علیم و خبیر تمام آسمانوں کے غیوب جانتا ہے اس پر تمہارے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں اپنا ایمان ظاہر کرنا عبث ہے۔ یاد رہے کہ ہم گناہ گاروں کا یہ عرض کرنا کہ اے اللہ عز و جل ہم گناہ گار ہیں، یا اے مولا ہم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یہ اللہ تعالیٰ پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے بھیک مانگنے کے لیے ہے۔
لہٰذا یہ آیت ان آیتوں کے خلاف نہیں جن میں اس کے اظہار کا ذکر ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔